ہسٹری آئے کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جلال۔ ناظرین گرامی، یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد انسان کو دفنایا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ایک ایسے عجیب و غریب قبرستان دیکھیں گے جو ایک بہت بڑی بلڈنگ کی صورت میں بنایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا کا سب سے اونچا قبرستان بھی کہا جاتا ہے، جس کی 32 منزلیں ہیں۔ یہ قبرستان کہاں ہے اور اسے کس وجہ سے ایسا بنایا گیا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس قبرستان میں کس مذہب کے لوگ دفنائے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، دنیا کی آبادی بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف زندہ لوگوں کے لیے رہائش کم پڑ رہی ہے، بلکہ مرنے والوں کے لیے بھی مناسب ابدی آرامگاہ کا حصول مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر کچھ معاشروں میں کریمیشن کے ذریعے لاش کو ٹھکانے لگایا جاتا ہے، جبکہ کچھ مذاہب میں ویسے ہی مردوں کو پھینک دیا جاتا ہے۔ کیونکہ آبادی کے بڑھنے کے باعث قبریں اور زمین کم پڑتی جا رہی ہے، اور شہری علاقوں میں قبر کے لیے زمین کا حصول انتہائی مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر بعض ممالک میں زمینی قبرستان کی بجائے عمارت کی شکل میں عموری قبرستان کا رواج پڑ رہا ہے۔ برازیل کا قبرستان بھی انہی عمارتی قبرستانوں میں سے ایک ہے، جس کی بلند و بالا عمارت کی تعمیر 1983 میں ہوئی، جو اب دنیا کی سب سے اونچی قبرستان عمارت بن چکی ہے، اور اس حوالے سے اس کا اندراج گنیز بک آف دی ورلڈ میں بھی ہو چکا ہے۔ یہ پہاڑ کے دامن میں 32 منزلہ خوبصورت بلڈنگ ہے، جس کی بلندی 108 میٹر ہے، اور اس بلڈنگ کا نام میموریل نیکروپول انامیکا رکھا گیا ہے، جسے ہم کرائے کا قبرستان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے احاطے میں لان، پارکنگ، چرچ، باغ، ایک آبشار اور ایک ریسٹورنٹ بھی ہے، جبکہ ان 32 منزلوں میں متعدد بلاکس ہیں، اور ہر بلاک میں 150 مقبرے ہیں، اور ہر مقبرے میں 6 قبریں بنی ہوئی ہیں۔ اس بلند ترین بلڈنگ میں ایک وقت میں 25,000 میتوں کی گنجائش ہے، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں 3 سال تک لاشیں کرائے پہ رکھی جاتی ہیں، اور 3 سال بعد ان کی باقیات ورثاء کے حوالے کی جاتی ہیں، تاکہ حسب منشا کسی اور جگہ دفن کر سکیں یا ضائع کر سکیں۔ یہاں قبروں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ہوا کا گزرنے کا مناسب بندوبست کیا گیا ہے، لیکن اس کے ان سے الگ پیسے لیے جاتے ہیں۔ یہاں کرائے کے علاوہ کچھ قبریں مستقل طور پہ بھی دی جاتی ہیں، جن کی قیمت تقریباً پاکستانی 50 لاکھ روپے ہے، جبکہ 3 سال کے لیے کرایہ درجہ بندی کے لحاظ سے 5 لاکھ سے 20 لاکھ تک ہے، کیونکہ قبریں جتنی اونچی ہوں گی اتنی ہی زیادہ ان کی قیمت ہوگی۔ یہ عمارت برازیل کا بہت بڑا سیاحتی مقام بن چکا ہے، اور لاکھوں ٹورسٹ اسے دیکھنے جاتے ہیں، جس سے اچھے خاصے پیسے بن جاتے ہیں۔ برازیل کے علاوہ انڈیا، اسرائیل اور دیگر ممالک میں بھی ایسی عمارات بن رہی ہیں۔ تاہم دنیا میں بسنے والے زندہ لوگوں کے لیے لاشوں کی تدفین ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ ناظرین گرامی، اب آپ کو ایک ایسے قبرستان کے بارے میں بتائیں گے جو زمین کے نیچے موجود ہے، اور 70 لاکھ سے زیادہ مردوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس قبرستان کو کٹاکوم کہا جاتا ہے، جس کو ہم مردہ انسانوں کی ایسی سرنگیں کہہ سکتے ہیں جہاں مرے ہوئے انسانوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو آپ انسانوں کو ایک ایسا قبرستان بھی کہہ سکتے ہیں جس میں زندہ انسان خود اتر کر ان ہڈیوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں یا چھو سکتے ہیں۔ یوں تو دنیا میں بہت سارے کیٹاکوم موجود ہیں، لیکن زیر بحث پیرس کا کیٹاکوم کافی مشہور ہے، جہاں دنیا بھر سے آئے سیاح اس میں اتر کر اس کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں، اور ان مردہ لوگوں کی ہڈیوں کے ساتھ اپنی تصاویر بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کیٹاکوم میں کم و بیش 70 لاکھ مردے موجود ہیں، جبکہ اس کی ایک سرنگ میں بہت سے گڑھے یا غاریں موجود ہیں، جن کی مجموعی لمبائی 200 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ ان غاروں کی دیواروں پر انسانی ہڈیاں اور کھوپڑیاں چنی ہوئی ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ پیرس کا کیٹاکوم ایک زندہ قبرستان ہے، جس کی دیواریں انسانی ہڈیوں اور کھوپڑیوں سے بنی ہوئی ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ پیرس شہر کے نیچے لائم سٹون کا وسیع ذخیرہ تھا، اور یہ شہر پانی کے دور میں سمندر کے نیچے تھا۔
اس دور میں لائم سٹون کے اس ذخیرے میں غار بن گئے تھے اور پھر ان غاروں میں لوگوں نے رہنا شروع کر دیا۔ اس طرح یہ غار انسانوں کے رہائش گاہ بن گئے۔ وقت گزرتا رہا اور پھر انسانوں نے ان گڑھوں سے نکل کر یہاں شہر آباد کرنا شروع کر دیا، جبکہ عمارت سازی کے دور میں پیرس کے لوگوں نے ان گڑھوں سے پتھر نکالنا شروع کر دیے اور یہی پتھر عمارت سازی اور قلعہ سازی میں کام آئے۔ اس طرح ایک بہت بڑے شہر کا قیام عمل میں آیا اور بڑی تعداد میں لوگوں نے وہاں رہنا شروع کر دیا۔ پھر جب بھی اس شہر میں کوئی مرتا تو اسے زیر زمین ہی دفن کیا جاتا۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں اور پھر یہ تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی۔ اس دوران ان گڑھوں کو جنگ کے لیے پناہ گاہوں کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا رہا۔ پھر سن 1763 میں حکومت کی جانب سے ان گڑھوں کو باقاعدہ طور پر قبرستان بنانے کا اعلان کیا گیا، لیکن پادریوں نے اس کی مخالفت کی۔ 1780 میں پیرس میں خطرناک بارشیں ہوئی اور بارشوں نے شہر کے تمام قبرستان کو تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے مردوں کی ہڈیاں شہر میں تیرنا شروع ہو گئی۔ اسی دوران بادشاہ نے اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے یہ حکم دیا کہ تمام ہڈیوں کو اس گڑھے میں جا کے دفنا دیا جائے۔ یوں 1786 میں کیٹاکومب بنانے کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ 1859 تک جاری رہا۔ ناظرین گرامی، اس دوران انقلاب فرانس آیا اور اس انقلاب کے دوران بھی لاکھوں لوگ قتل ہوئے۔ ان لوگوں کی لاشیں بھی کیٹاکومب میں دفن کی گئی اور یوں کیٹاکومب کے خزانے میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور پھر 20ویں صدی میں ان گڑھوں کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا۔ بہت سے سیاح ان غاروں پر گم بھی ہو گئے اور بعد ازاں ان پر ناول بھی لکھے گئے اور فلمیں بھی بنی۔ گمشدہ لوگوں میں برطانیہ کے 25 سیاحوں کا ایک گروپ بھی شامل تھا۔ یہ غار 200 کلومیٹر لمبا ہے، جن میں سے صرف 1 میل اور 200 میٹر لمبا حصہ سیاحوں کے لیے کھولا گیا ہے۔ ان غاروں تک پہنچنے کے لیے 130 سیڑھیاں اترنی پڑتی ہیں اور پھر تھوڑا سا چلنے کے بعد وہ مقام آتا ہے جہاں تینوں اطراف ہڈیاں اور کھوپڑیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ ہڈی کے اوپر ہڈی اور کھوپڑی کے اوپر کھوپڑی رکھی ہوئی ہے، جسے دیکھ کر دل لرز جاتا۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتاتے چلیں کہ کیٹاکومب کا تصور یہودیوں سے آیا ہے اور یہودیوں نے یہ آرٹ مصری فرعونوں سے سیکھا تھا، کیونکہ مصر کے قدیم باشندے مردوں کو دفن نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ زیر زمین غار تلاش کرتے تھے اور اپنے مردوں کو ان غاروں میں چھوڑ آتے تھے۔ احرام مصر بھی کیٹاکومب ہی تھے۔ یہ دراصل شاہی مردہ خانے تھے، کیونکہ بادشاہ عام لوگوں کے ساتھ دفن ہونے میں اپنی توہین سمجھتے تھے۔ چنانچہ یہ اپنے لیے الگ غار تلاش کرتے اور اس غار پر احرام تعمیر کراتے، جبکہ عام لوگ عام غاروں میں دفن ہوا کرتے تھے۔ جی تو پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔